بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام شرابی کی آخرت. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر یعنی شراب ہے، اور نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز حرام ہے، اور جو نشہ پیدا کرنے والی چیز استعمال کرے گا اس کی 40 دن کی نماز میں نقص اور کمی پیدا ہو جائے گی. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. پھر اگر وہ چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو اہل جہنم کی پیپ پلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل کو زائل کر دینے والی ہر چیز خمر یعنی شراب کے حکم میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے، اور نشہ پیدا کرنے والی تمام چیزیں حرام ہے. اور جو آدمی نشہ پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز استعمال کرے گا اس کی 40 دن کی نمازوں میں کمی اور نقص پیدا ہو جائے گا. ایک دوسری روایت میں ہے، جو شراب پیے گا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. لیکن اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چوتھی مرتبہ شراب اور نشے آور چیز میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے یہ لازم کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا خراب خون اور پیپ ضرور پلائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ اس دنیا میں لوگوں کو پھوڑے، پھنسیاں، کوڑ، زخم وغیرہ ہو جاتا ہے، ان سے بہنے والا فاسد خون اور پیپ وغیرہ کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اس کو منہ لگانا اور پینا تو درکنار، کیا کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں کو تو اسے دیکھ کر کراہیت اور گھن محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر وغیرہ جن کا پیشہ ہی اس کا علاج و معالجہ ہے وہ بھی ان زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طرح دھو لیتے ہیں، چاہے ہاتھوں میں پیپ وغیرہ کچھ بھی نہ لگی ہو، یا اس موقع پر ربڑ کے دستانے استعمال کرتے ہیں تاکہ پیپ وغیرہ کا ذرا بھی اثر ہاتھوں کو نہ پہنچے. اس دنیا میں تو لوگ پیپ وغیرہ سے اس قدر بچتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے. اب آپ ذرا آخرت کا تصور کیجئے اور ذرا غور کیجئے، جہاں جہنمیوں کے جلے سڑے بدن سے پیپ بہتے بہتے ندی اور نہر کی صورت اختیار کر لے گی، وہ پیپ کس قدر ناگوار اور بدبودار ہوگی اس کا اندازہ لگانا اور تصور کرنا بھی اس دنیا میں مشکل ہے. جہنمیوں کی وہی پیپ شرابیوں کو پلائی جائے گی. شرابیوں کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 رشتے ناطے توڑنے والا، اور نمبر 3 جادو کی تصدیق کرنے والا. جو شخص شراب کا عادی ہو کر مرے گا، فرمایا کہ ایک نہر ہے جو بدکار زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوں گی، ان کی شرمگاہوں کی بدبو اہل جہنم کو بھی اذیت پہنچائے گی. اس حدیث شریف میں شراب پینے والوں کے لیے سخت وعید وارد ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک شراب کا عادی ہے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جو بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگی، یعنی جہنم کے اندر جو بدکار، فاحشہ اور زانیہ عورتیں ہوں گی ان کی شرمگاہوں سے انتہائی بدبودار قسم کی رطوبت خارج ہوگی، اور وہی رطوبت بہ بہ کر ندی اور نہر کی صورت اختیار کرے گی. اسی نہر میں سے شرابیوں کو پلایا جائے گا. اس نہر کا پانی کس قدر بدبودار اور مکروہ ہوگا اس کا کچھ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے
کہ حدیث شریف میں آگے فرمایا گیا ان بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے دوسرے جہنمی بھی اذیت محسوس کریں گے. اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود پینے والوں کو اس سے کتنی سخت اذیت ہوگی. اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بہرحال شرابی نے اگر شراب سے توبہ نہیں کی تو اس کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے. اس کو جہنمیوں کی پیپ اور بدکار عورتوں کی شرمگاہ سے جاری ہونے والی نہر سے پانی پلایا جائے گا، وہ خون اور پیپ پلایا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں شراب جیسی گندی اور ناپاک اور نجس چیز کو اللہ تعالیٰ کے اس سے منع کرنے اور ناپاک بتلانے کے باوجود پیا تھا. اس لیے آخرت میں اس کو اسی جیسی سزا بھی دی جائے گی اور ویسی ہی گندگی اور بدبودار چیزیں پلائی جائیں گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشے آور خمر ہے، یعنی شراب کے حکم میں ہے، اور نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور اس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ شراب کو برابر پیتا رہا، اس سے توبہ نہیں کی تو وہ شخص آخرت میں شراب نہیں پی سکے گا. اس حدیث شریف میں واضح طور سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا. یہ شرابی کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے. آخرت میں شراب نہ پینے کا مطلب ایک بزرگ یہ بیان فرماتے ہیں وہ شخص سرے سے جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو بھی جنت میں جائے گا اسے جنت کی شراب ضرور پلائی جائے گی جس سے نہ تو نشہ ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا. اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں شرابی کے برے خاتمے کی طرف اشارہ ہے، یعنی شراب کی لت کی وجہ سے آدمی ایمان کی دولت بھی گنوا بیٹھتا ہے. اس کی تائید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو پہلے ذکر کی گئی تھی کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک شراب کا عادی ہے. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے تو اس کا جنت میں نہ جانا بالکل واضح ہے، کیونکہ شراب کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کافر جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص شراب تو پیتا ہے مگر اس کو حلال نہیں سمجھتا تو اس کبیرہ گناہ سے اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کو عذاب ہوگا. جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو ایسے شخص کے حق میں آخرت میں وہ شراب نہیں پیے گا کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں شارحین حدیث سے متعدد اقوال منقول ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرابی اگرچہ جنت میں نہ چلا جائے گا مگر جنت میں چلا جائے گا مگر جنت کی شراب نہیں پیے گا. شراب جو جنت کی عمدہ اور شاندار مشروبات میں سے ہوگی اس سے اس نافرمان شخص کو دنیا کی شراب پینے کی وجہ سے اس شراب سے محروم کر دیا جائے گا. اور کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں شراب کی خواہش ہی کو بھول جائے گا، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کو اس کی خواہش کی تمام چیزیں ملیں گی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس شخص کو اگرچہ شراب کی یاد آئے گی مگر اس کی خواہش نہیں ہوگی، بہر صورت جنت کی اس عظیم نعمت سے وہ محروم رہے گا، اور یہ محرومی اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ شراب پینے والوں اور شراب چھوڑنے والوں میں امتیاز ہو سکے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جنت کی شراب سے یہ محرومی اس نافرمان بندے کی دنیاوی زندگی کی مدت کی مقدار کے ساتھ مقید ہو، یعنی دنیا میں اس کو جتنی لمبی زندگی حاصل ہوئی اتنے ہی زمانے تک وہ جنت میں شراب سے محروم رکھا جائے گا. یا شرابی کی آخرت میں شراب نہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والوں اور پہلے جنت میں جانے والوں کے ساتھ شراب نہیں پیے گا. یعنی دنیا میں شراب نہ پینے والے یا شراب سے توبہ کرنے والے جنت کی شراب کو جس مقدار میں اور جس لذت اور کیف و سرور کے ساتھ پیئیں گے اس مقدار اور اس کیفیت کے ساتھ پینا اس شرابی کو نصیب نہیں ہوگا. بہرحال شراب کی عادت ایسی بری چیز ہے
اور اس کا انجام اتنا خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے کہ دنیا کی تباہی اور بربادی ہی پر بس نہیں بلکہ وہ کبھی ایمان سے محرومی کا سبب بن کر ہمیشہ کے لیے جنت سے محرومی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا نقصان جنت کی شراب طہور سے ہمیشہ کے لیے محرومی یا بقول بعض ایک مخصوص مدت تک محرومی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہوش و خرد رکھنے والے اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے والے دنیا کی اس نجس اور ناپاک شراب کی خاطر اپنا ایسا عظیم خسارہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے احکام پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب